ہم لوگ 16 کروڑ پاکستانی ایک اسلامی نظریاتی مملکت کے باسی، کیا جھوٹ اور منافقت ہماری اولین ترجیحات نہیں بن چکی؟ مذہب ایک ایسا ترک کا پتا نہیں بن چکا کہ جسے اپنے مذموم مقاصد کی خاطر ہر جگہ بڑی آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری مذہبی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں اور ہمارے عمل ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک لسٹ بناتے ہیں کہ جو زندہ رہنے کے جو بنیادی گر ہیں، طریقے ہیں، اسلوب ہیں، انداز ہیں، وہ آقا نے ہمیں کیا سکھائے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اس کی ایک لسٹ بنا لیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، کم نہیں تولنا، جھوٹی گواہی سے بچنا ہے، یتیم کا مال نہیں کھانا، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، ظلم نہیں کرنا، ظلم کا مطلب ہے تجاوز، اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ ایسی ہدایات کی ذرا ایک لسٹ بنائیں اور پھر اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، یہ عملاً اس کے 100% الٹ جا رہی ہے۔ ضرور اسلام اس بات کی تبلیغ کرتا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، لیکن اور بھی بہت کرتا ہے، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، دغا مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو تبلیغات اور تعلیمات تو بہت ہیں۔ میں جب جاتا ہوں رستے میں کئی جگہ لکھا ہوتا ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن ہدایات رسول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ ہم نے دین کو ایکسٹرنلائز، مذہب کو ایکسٹرنلائز کر دیا، یعنی ہم یعنی مطلب ہے کہ خلیہ وضاقتہ سے۔ میں ایک زمانے میں بچوں سے کچھ پوچھ رہا تھا، میرے سامنے کلاس میں لیکچر دے رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی اگر میں تم سے کہوں کہ تم ایک مسلمان کا جان کی تصویر بنا دو تو تم بنا سکتے ہو؟ کہا جی بنا سکتے ہیں۔ میں نے کہا جاؤ بنا دو۔ تو انہوں نے ایک مسلمان کی تصویر بنا دی، اس کی داڑھی ہے، چارخانے کا رومال پڑا ہوا، اس کے اوپر شلوار اونچی ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا یہ مسلمان۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو یہی سوال تقریباً ملتا جلتا پوچھا گیا تھا کسی عرب سے، اس زمانے میں کسی بادشاہ نے پوچھا تھا کہ بھئی یہ مسلمان کون قوم ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، کیا ہیں، یعنی یہ جو دنیا کو فتح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ تصویر نہیں بنائی تھی تمہاری جیسے، انہوں نے صرف 2 جملے کہے تھے، لا یخدع ولا یخدع، وہ دھوکہ دیتے نہیں ہیں اور دھوکہ کھاتے نہیں۔ عوام چند اثرات اپنے ماحول سے لیتے ہیں، کچھ والدین سے، کچھ ارباب حکومت سے، اور بہت کچھ اپنے علماء و اساتذہ سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے علماء معاشرے میں بہترین انسانی روایات کو پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ علماء دیکھیں، علماء جو ہیں وہ وہ اپنے پیراڈائم میں رہتے ہیں، ان کا ایک خاص پیراڈائم ہے، اس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، اس کے اندر وہ رہتے ہیں، ان سے کمیونیکیشن ممکن نہیں ہے۔ آپ ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ اس کو اپنے پیراڈائم میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات نہیں سمجھ پاتے، اس لیے کہ آپ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پیراڈائم میں، یعنی مثال کے طور پر آپ کسی عالم کے پاس جائیں، آپ ان سے کہیں کہ جی انسانی حقوق آج کل بڑے اہم ہے، اور انسانی حقوق جی تو ہمارے یہاں ہے انسانی حقوق، تو اسلام تو سب سے پہلا مذہب تھا جس نے انسانی حقوق دیے۔ اب آپ اگر موجودہ زمانے کے آدمی ہیں تو پھر اس کے اندر آپ انسانی حقوق کے مزید تفصیل میں جانا چاہیں گے، بچوں کا بھی حقوق ہوتے ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، انسان کو آزادی، یہ مذہب کے بھی حقوق ہوتے ہیں کہ میں مسلمان رہنا چاہتا ہوں، عیسائی ہونا چاہتا ہوں، کافر ہونا چاہتا ہوں، جو بھی ہونا، یہ بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو ہے اب آپ کو بلاک ہو جائے گا کمیونیکیشن، کہیں گے جی دیکھیے یہ باتیں جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ باتیں جو ہیں یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب وہاں تفہیم کام نہیں کرتی، اب وہاں جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جس کی وہ سمجھتے ہیں کہ اجازت ملتی ہے یا اجازت نہیں ملتی، وہ کام کرتا ہے کہ یہ ہمارے پاس پیرامیٹرز ہیں، جی ہماری حدود یہ ہیں، اور یہ تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو انہوں نے ذہن اپنے کلوز کر لی، وہ مائنڈ وہاں پر کلوز ہے، اور ان کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ اپنے جو بھی ان کا تعلیم ہے اس سے حاصل ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ رائٹ ہیں۔ تو یہ ان کا ذاتی کوئی پرسنل نقص نہیں ہے
یہ ان کے اس پورے سسٹم کی ایک پیداوار ہیں جو کہ تو اسی پورے سسٹم کے اندر زندہ رہتے ہیں. جو بہت گڑبڑ ہوئی ہے میرا خیال سے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں اللہ کا خوف بڑا جنریٹ کیا جاتا ہے, آن پرپس کیا جاتا ہے. جب ایک مولوی 4 سال کے بچے کو بھی پڑھاتا ہوتا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا اللہ سے محبت کرو, ہمیشہ یہ کہتا ہے دیکھو اللہ میاں ناراض ہوں گے. جب ہماری ماں یا باپ اگر آپ بڑھتے ہوئے بچہ کوئی ایسا گڑبڑ کرتے وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ میاں برا مانیں گے. You know, that is in our teaching. This is what is happening to your society. And this is happening اس لیے کہ ہم لوگوں میں سے جو اہل ذکر تھے یا ہم لوگ میں سے جو اہل جس کو ہم علماء وہ طبقہ کہتے ہیں, ہم نے اپنے منصب کو چھوڑ دیا. تو ہم خود اپنی پبلسٹی کرتے ہیں اس لیے کہ ہم کو چونکہ اپنی جماعت یا اپنا جو حلقہ اثر ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اب ہم رسالے بھی نکالتے ہیں, اس کے لیے اب ہم کوششیں بھی کرتے ہیں, اس کے لیے اب ہم چندے بھی جمع کرتے ہیں, اس کے لیے اب ہم بمپوں پہ اعلان بھی کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, یہ دنیا تو بہت حقیر معمولی چیز ہے. پوری کائنات ہمارے رب کی تخلیق ہے. وہ رب العالمین ہے, یہ سارے عالموں کا رب ہے. یہ سارا کچھ اس کی تخلیق ہے اور یہ سارا کچھ بہت حسین, بہت خوبصورت, بہت پیچیدہ اور بہت ہی اس قابل ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے, اس پہ تفکر اور تدبر کیا جائے. قرآن کی 700 سے زیادہ آیات کا تعلق تفکر اور تدبر سے ہے کہ سوچو تو صحیح. کیوں؟ آپ جتنا سوچتے ہیں اتنا ہی آپ اللہ پاک کی بزرگی, بڑائی, عظمت, قوت, طاقت, تخلیق کے جوہر کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اگر ہم اسلام کی صحیح تعلیمات کو ہی سمجھ کر اس کے ہی اوپر عمل کرنا شروع کریں تو ہمارے ملک میں بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن جیسے میں نے کہا, عمائدین اسلام جو ہیں ہمارے, یا جنہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے عمائدین اسلام, وہ صرف ایک تصور پیش کرتے ہیں جس کو ایک لفظ میں کہوں گا تصور طالبان افغانستان.